بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه المنتجبين. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 55 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس درس کا عنوان لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کے متعلق سابقہ درس میں ہم نے کچھ وضاحتیں کی. لائے نفی جنس یہ اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے. جس طریقے سے ان اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے، وہیں لائے نفی جنس بھی جو ہے یہی عمل کرتا ہے. اور اس کے عمل کے لیے 5 شرط بیان کیے تھے، اور اس کے علاوہ لائے نفی جنس کی 3 قسمیں بیان کی. لائے نفی جنس کے اسم کی 3 قسمیں بیان کی. ایک دفعہ لائے نفی جنس جو ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم مفرد ہوتا ہے. مفرد یہاں پر مرکب کے مقابلے میں ہے. مفرد یعنی وہ مضاف نہیں ہے، شبہ مضاف نہیں ہے، یہ مراد ہے. ممکن ہے وہ واحد ہو، ممکن ہے تثنیہ ہو، ممکن ہے جمع ہو، لیکن جو ہے یہ مرکب نہیں ہے، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، یہ مراد ہے. اور دوسری قسم جو ہے وہ مضاف ہے، اور تیسری قسم شبہ مضاف ہے، جس کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے. تو یہ آج ہم جو ہے نئی بحث جہاں سے شروع کریں گے، اور وہ بحث یہی کہ سوال ہے کہ ما ہوا حکم اسم لا، یعنی حکم اسم لا کا کیا حکم ہے، یعنی اسم لا کا حکم کیا ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر اسم لا جو ہے اگر مفرد ہو تو اس وقت یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ فتحہ کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. یعنی اس چیز کے اوپر اس کو مبنی کیا جاتا ہے جس پر اس کو نصب دیا جاتا ہے. اب نصب اگر کہیں پر نصب فتحہ کے ساتھ ہے تو وہاں پر فتحہ کے ساتھ اس کو نصب دیا جائے گا. اما اگر کہیں یہ تثنیہ کی حالت میں ہے، جمع کی حالت میں ہے، تو اس وقت اس کا جو نصب جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی اس کا اگر مبنی ہو تو اس وقت اس کا مبنی بر فتحہ، مبنی جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوگا. یعنی جس چیز کے ساتھ اس کے اسم کو نصب دیا جاتا ہے اسی چیز کے ساتھ اس کو مبنی بنایا جاتا ہے. یعنی اگر وہ مفرد ہے تو اس وقت اس کو مبنی بر فتحہ بنایا جاتا ہے. اگر وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس وقت یا کے ساتھ اس کو مبنی کیا جاتا ہے. یہ اس کے جو ہے حکم ہے. اس کے لا کا حکم، لا کے اسم جب مفرد ہو تو اس کا یہ حکم ہے. تو فرماتے ہیں کہ اذا کان اسم لا مفردن، جب لا کا اسم اگر مفرد ہو تو یبنا علی ما کان ینصب بہ، تو اس وقت اس کو نصب دیا جاتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو نصب دیا گیا ہے، اسی کے ساتھ اس کو مبنی کیا جاتا ہے. فیقال، پس کہا جائے گا لا رجل فی الدار. دیکھو اس میں حالت نصبی میں اس کو رجلن پڑھتے تھے، تو یہاں پر چونکہ یہ حالت جو ہے مبنی بر فتحہ ہے، اس وجہ سے اس کو لا رجل فی الدار پڑھیں گے. ولا رجلین، یہاں چونکہ تثنیہ ہے، تثنیہ میں حالت نصبی میں کیا آتا تھا، یا کے ساتھ آتا تھا. یہاں پر بھی مبنی پر بھی اس کو یا کے ساتھ لائیں گے. لا رجلین عندنا، ہمارے پاس کتو مرد نہیں ہے. ولا رجال من عندکم، تمہارے پاس کوئی
مرد نہیں ہیں، جناب بہت سارے مرد آپ کے پاس نہیں ہیں، تو لا رجال عندکم، یہاں پر رجال جمع کا صیغہ ہے اور یہ مبنی بر فتح ہے۔ اور اسی طریقے سے جمع کی مثال جس میں اعراب جو ہے اعراب لفظی ہو، جیسے ولا مسلمین فی الجاہلیتی، یعنی جاہلیت میں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو یہ لا نے مسلمین کو مبنی بر فتح کیا ہے اس چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ اس کو حالت نسبی میں اس کو اعراب دیا جاتا تھا، یعنی جمع کا اعراب حالت نسبی میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، حالت اور فتح اس کی مبنی بھی اسی یا کے ساتھ اس کو بنا کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، وہ یہ کہ جمع مؤنث سالم، اگر کہیں پر جمع مؤنث سالم اگر آ جائے اس کا اسم، تو جمع مؤنث سالم کو اسم حالت نسبی میں کیا آتا ہے، اس کو حالت نسبی میں کسرہ آتا ہے تنوین کے ساتھ۔ تو لیکن کہتا ہے کہ یہاں پر جمع مؤنث سالم اگر کہیں پر لا نفی جنس کا اسم بن کر آ جائے تو اس کو ہم مبنی بر فتح بھی کرتے ہیں، یعنی اس کو فتح کے ساتھ مبنی کیا جاتا ہے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ یجوز فی جمع المؤنث السالم البناء علی الفتح، جمع مؤنث سالم میں یہ جائز ہے کہ اس کو مبنی بر فتح کیا جائے۔ فتقول، جیسے لا خیاطات، یہ تا کو حالانکہ اس کی نصب تو حالت نسبی جو ہے تے کے نیچے کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ اس کو مبنی بر فتح بھی کیا گیا ہے، لا خیاطات فی المدینتی، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ابھی اگلا جو بحث ہے وہ یہ کہ اما اگر اس کا اسم یعنی لا نفی جنس کا اسم اگر مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یعنی شبہ مضاف ہو تو اس وقت وجب نصبہ لفظاً، اس وقت اس کو لفظ میں نصب دیا جاتا ہے، نصب لفظی، یعنی لفظاً ہی اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر لا خادم مائدۃ حاضر، دیکھو یہاں پر خادم مائدہ کی طرف مضاف ہے تو لہذا اس کو حالت نسبی میں رکھیں گے، یعنی اس کو فتح زبر دیں گے نصب کے ساتھ، یعنی یا لا خادمن نہیں پڑھیں گے، لا خادم مائدۃ، یعنی خادم کو جب اضافہ کرتے ہیں تو اسے تنوین گرا دیتے ہیں، لا خادم مائدۃ، یعنی حاضر، یعنی کسی مائدے میں دسترخوان میں کوئی خادم حاضر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی مثال کہ اس کو حالت نسبی میں اس کو فتح زبر کے ساتھ نصب دے دی ہیں، اس کے اوپر نصب آتا ہے لفظاً۔ اسی طریقے سے ولا منصبا علی العلم فی المکتب، دیکھو کوئی یعنی شوق رکھنے والا علم پر، یعنی علم میں شوق رکھنے والا مکتب میں مدرسے میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھو لام منصبن، یہ منصبن آیا، یہ علی العلمی، یہ جار و مجرور متعلق منصبن ہے، یہ منصبن اپنے معنی دینے میں علی العلم کی طرف محتاج ہے، معمول کی طرف محتاج ہے، جس کی وجہ سے لام منصبن اس کو ہم نے حالت نسبی میں رکھا، یعنی نصب دے دیا اس کو۔ یہ چونکہ مشابہ مضاف ہے، مشابہ مضاف جب ہوتا ہے تو اس کو نصب آتا ہے۔ تو لا منصبا علی العلم فی المکتبی، یعنی مکتب میں مدرسے میں علم دوست کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اس فائدے میں ابھی بیان کرتا ہے یعنی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھار جب لا کا اسم مفرد ہے لیکن اس کو اس کا ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو معاملہ کیا جاتا ہے، وہ مضاف اور شبہ مضاف والا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی حالانکہ وہ یعنی مفرد ہے لیکن اس کو نصب دیتے ہیں اور اس کو شبہ مضاف والا معاملہ کرتے ہیں، تو وہیں سلوک اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔
جیسے کہ تحقیقت یعطا اسم لال مفرد حکم المضافی فی الاعرابی ونزع التنوینی ونحوہ مصرحا معہ باللامی، یہ وہاں پر ہے جہاں پر اس کے بعد صراحت کے ساتھ لام حرف جر آیا ہو، یعنی لام حرف جر آیا ہو، اس وقت اس مفرد کو بھی حکم مضاف اور کے طرح سے اس کے ساتھ وہی کام کیا جاتا ہے۔ جب مضاف کرتے ہیں تو اس سے تنوین گراتے ہیں، جب مضاف کرتے ہیں تو مضاف سے اس کا جو ہے اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کریں گے، اس کو نصب دیں گے اور اس کی تنوین کو بھی حذف کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم اللہ المفرد، وہ اسم اللہ جو کہ مفرد ہے، یعنی اس کا اسم مفرد ہے، اس کے لیے عطا کیا جاتا ہے کیا چیز؟ حکم المضاف فی الاعرابی، یعنی مضاف کا حکم جو ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے اعراب میں۔ جس طریقے سے مضاف کو نصب دیتے ہیں اور اس کی تنوین کو ہٹاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے لیے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ونزع التنوینی، اور تنوین کو نزع کرنے میں بھی یہ اس جیسا ہے۔ ونحوہ، یا نحو تنوین، نحو تنوین سے مراد یعنی جس طریقے سے جب کوئی اسم تثنیہ کی شکل میں ہو تو یا جمع کی شکل میں ہو تو اس کا جو ہے آخر میں جو نون عوض رفع ہے اس کو گرا دیتے ہیں جب اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کرتے ہیں کہ اس مفرد ہے اسم، لیکن اس کے آخر سے نون عوض رفع کو گرا دیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے۔ ونزع التنوین ونحوہ، نحو سے مراد یعنی وہی نون عوض رفع کا گرانا۔ مصرحا معہ باللامی، در حال کہ اس کے ساتھ لام حرف جر کیا ہو؟ صراحت کے ساتھ آیا ہو، یعنی لام حرف جر اس کے بعد ہو۔ کقولہم، جیسے اس ہمارے اس قول میں لا ابا لہو، دیکھو یہ لا ابا، یہ ابا لا ابن نہیں کیا، تنوین نہیں دیا، لا ابا کیا۔ یہ لا ابا لہو، یہ چونکہ اس کے بعد لام حرف جر ہے، یہ لہو ہے، لہو۔ یہ لہو جب اس طرح سے آ جاتا ہے تو اس وقت اس اب کو جو کہ مفرد ہے، اس مفرد کو یعنی اس کو نصب دے دیتے ہیں، یعنی مفرد جیسا، یعنی جس طریقے سے مضاف کو نصب دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی نصب دیا جاتا ہے۔ لا ابا لہو، یا مطلب دیکھو ولا یدی لکا، یعنی آپ کے لیے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ لا یدین تھا، یدین سے نون کو گرا دیا ہے، لا یدی کہا۔ لا یدی لکا فتجعل اللام ومجرورها فی مثل هذا الحال صفتا لا خبرا۔ تو اس جیسی مثالوں میں یہ جو لام اور اس کا جو مجرور ہوتا ہے بعد میں، یہ لام حرف جر اور اس کا مجرور، یہ دونوں مل کر یہ عام محذوف کے ہو کر یہ اس کے لیے خبر نہیں بنتے ہیں، یعنی اس لا کے لیے، لا نفی جنس کے لیے یہ خبر نہیں بنتے ہیں، بلکہ کیا بنتے ہیں؟ یہ صفت بنتے ہیں، بلکہ یہ صفت بنتے ہیں، یہ خبر نہیں بنتے ہیں۔ یہ لام حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ صفت بنتا ہے، یہ خبر نہیں بنتا ہے۔ وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا، پھر خبر ادھر کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں خبر اس کی یہاں پر محذوف ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَقْصُورٌ فِي الْمُفْرَدَاتِ عَلَى الْأَبِ وَالْأَخِ، اور یہ حکم جو ہے صرف اخ، اب، اخ، یہ جو کہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں، انہی مفردات میں انہی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی یہ اب، اخ، ان میں یہ اعراب آ جائے گا، کہ ان کے علاوہ میں یہ اعراب نہیں آئے گا۔ جیسے کا قول شاعر، شاعر کا یہ قول ہے کہ اکھا کا ان من لا اکھا لہو کسائن الی الہجاء بغیر صلاح۔ دیکھو اکھا کا یعنی مطلب بھائی، ان من لا اکھا لہو، جو شخص جس کے لیے کوئی بھائی نہیں ہے، تو کسائن، وہ اس شخص کی طرح جو چل رہا ہے الی الہجاء، یعنی جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف نکلتا ہے
بغیر صلاحین، بغیر اصلاح کے نکلتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو یہاں پر شاہد مثال ہماری لا اخا لہو میں ہے۔ دیکھو لا نے اخا کو نصب دیا ہے، حالانکہ اخا کیا ہے؟ مفرد ہے، لا اخا ہونا چاہیے، اخا کر دیا ہے، اور تنوین بھی اسے حذف کیا ہے، حالانکہ یہ مضاف نہیں ہے، مضاف ہوتا تو تنوین حذف ہوتی، مضاف بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے تنوین بھی حذف کیے ہیں اور اس کو نصب دے دیے ہیں۔ یہ لہو جو ہے یہ اس کے لیے اخا کے لیے یہ لا کے لیے یہ خبر نہیں ہے، لا نفی جنس کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ صفت ہے، اور اس کی اصل خبر کیا ہے؟ یہاں پر محذوف ہے، لا اخا موجود لہو، یہ مراد ہوگا۔ وشائع فی المثنى والمجموع قیاسا فیہما، تو کہتا ہے کہ اما جو ہے یہ تثنیہ، حالت تثنیہ اور حالت جمع میں اس کے نون کو حذف کر دینا یہ تو قیاسی ہے، یہ ایک عام معاملہ ہے، یہ کوئی کسی فرد خاص کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ یہ تمام تثنیہ، تمام جمع اگر یہ اسم اللہ بن جائیں تو اس سے جو ہے اس کے نون عوض رفع کو ہٹایا جاتا ہے۔ فیقال، مثلا جیسے مطلب کہا جاتا ہے صوب لا کمئی لہو، اصل میں کمئی تھا، کمین سے نون کو گرایا، لا کمئی لہو، تو یہاں پر دیکھو آپ نے لا کا اسم کمئی ہے، کمین تھا، یہ نون کو حذف کیا، حالانکہ یہ اضافہ نہیں ہوا ہے، یہ مفرد ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو یعنی مضاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح جب مضاف ہوتا تو اس سے نون عوض رفع گر جاتا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس کا نون عوض رفع گرایا گیا ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھو اس مثال میں لا کاتبی للامیر، اصل میں کاتبین تھا، کاتبین سے یا کے نون کو آخر سے کاتبین کے نون کو حذف کیا در حالانکہ یہ اضافہ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہی مضاف والا ہے، یعنی لا کاتبی للامیر یا کاتبی للامیر، کاتبی نہ تھا، یہ یا نون کو عوض رفع کو گرایا ہے، لا کاتبی للامیر، یعنی کہ امیر کے لیے کوئی کتابت کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہ اذا ارید، ہاں بے شک اگر کہیں پر یہ لام جو اس لا نفی جنس کے بعد جو لام آیا ہے، وہ لام اگر اس لا نفی جنس کے لیے خبر بنے، ہم نے تو پہلے کہا وہ صفت بنے گا، لیکن ہم نے کہا کہ اس کو صفت نہیں بنایا بلکہ خبر بنایا، لا نفی جنس کے لیے اگر اس کو خبر بنایا تو اس صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ اس کو ہم کیا کریں، اس وقت جو ہے وہ جو اسم ہے اس کو مبنی پر فتح کیا جائے گا، پھر اس کو وہ والا مضاف والا حکم اس پہ نہیں چلے گا، تو اس لیے کہتے ہیں الا انہ اذا اریدا، جب ارادہ کیا جائے جعل اللام و مجرورها خبرا، اگر یہ لام اور اس کا مجرور کو قرار دیا جائے خبر، یعنی اس کو ہم نے کہا پہلے صفت ہے لیکن ابھی اس کو اگر آپ نے خبر قرار دے دیا، وجب ان یقال، تو واجب ہے یہ کہنا کہ لا اب لہو، لا اب لہو، جس طریقے سے لا رجل لہو ہوتا تھا اسی طریقے سے لا اب لہو ہوگا، یعنی اس کے لیے کوئی باپ نہیں ہے، لا نفی جنس ہے، اب اس کے لیے اسم ہے اور مبنی بر فتح ہے، اور ولا یدینی لکا، دیکھیں ولا یدینی لکا، یہ یدینی اپنے حالت تثنیہ کی حالت میں ہی ہوگا، چونکہ حالت تثنیہ میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے یا کے ساتھ، تو یہ مضاف کا حکم نہیں ہے بلکہ یا یہ نفی جنس کا حکم ہے، تو ولا یدینی لکا ہوگا، تو یدینی حالت نصبی میں، تو وحل جرہ، تو اسی طریقے سے بقیہ تمام چیزوں میں یہی حکم ہے۔ یہ یہاں پر ختم ہو گیا، ابھی ایک اور چھوٹی سی بحث ہے، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے درس کو اختتام کرتے ہیں۔ متى یحذف خبر لا، یعنی خبر لا کب حذف کیا جاتا ہے، یعنی لا کے خبر کو
کب حذف کیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خبر لا جو ہے یہ جب معلوم ہو، جب مشخص ہو، معین ہو، یہ خبر ہے کہہ کر، تو اس وقت اس کا قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے اس کا حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہے، یہ کثیر ہے، کثرت ہے۔ تو اما یعنی اور اکثراً جو ہے یہ حذف ہوتی ہے اس کی خبر الا کے بعد، الا کے بعد جو ہے اس کی خبر کو حذف کرنا کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے۔ تو یکسر حذف خبر لا اذا کان معلوما، یعنی خبر لا کا حذف جو ہے کثیر ہے جب یہ معلوم ہو، جب خبر معلوم ہو تو اس کا حذف کرنا کیا ہے؟ کثیر ہے۔ نہ ہو جیسے لا بأسا، ابھی دیکھو لا بأسا یا لا حرف نفی جن سے ہے، بأسا اس کا اسم ہے اور خبر حذف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کی خبر معلوم ہے، اصل میں کیا ہے؟ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لا بأسا علیہ کا تھا، یہ علیہ کا یہ جو ہے شبہ جملہ، یہ اس کو یہ خبر تھا، اس کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم ہے۔ لا بأس علیہ کا تھا، علیہ کو حذف کر دیا۔ وَأَكْثَرُ مَا يَحْذِفُونَهُ مَعَ إِلَّا، تو کہتا اکثر جو ہے اس لا کی خبر کا حذف کرنا اکثر ہے الا کے بعد، الا کے ساتھ جو ہے اس کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، دیکھو لا الہ الا اللہ، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ لا الہ موجود الا اللہ تھا، تو یہ موجود چونکہ اس کی خبر ہے اس کو یہاں پر حذف کیا گیا ہے الا کے بعد، الا کے بعد اس کی خبر کا حذف کرنا یہ کثیر ہے۔ اما یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ الا اللہ میں اللہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے یہ جو ہے اس لا کے جو اسم ہے الہ، اس کے محل پر عطف ہے، یعنی محل الہ کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ عطف ہے۔ جو ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ای لا الہ موجود تھا، تو اما الاسم الذی بعد الا، اما وہ اسم جو الا کے بعد واقع ہوتا ہے، فیرفع بدلا من اسم لا، اس کو رفع دیا جاتا ہے اسم لا کے بدلے میں۔ جس طریقے سے بدل لا کے اسم کو یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ادھر اس کا یہ جو لا ہے، اللہ جو اللہ کے بعد ہے وہ مرفوع ہے اس اعتبار سے کہ چونکہ اس لا کا جو اسم کا جو محل ہے وہ مرفوع ہے، اس سے اس کو بدل قرار دے کر اس کو مرفوع بناتے ہیں۔ فیرفع بدلا من اسم لا، لا کے اسم سے بدل لے کر اس کو رفع دیا جائے گا، بے اعتبار محل ہی، البتہ اس کے محل کے اعتبار سے۔ کیوں رفع دیا جائے گا؟ من الابتدا، چونکہ یہ بھی مبتدا، اس کا محل چونکہ ابتدا ہے، اللہ جو ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے، محل اس کی مرفوع ہے، تو اس کو بھی اس سے بدل قرار دے کر اسے بھی مرفوع قرار دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، اور نئے ایک درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک